السلام علیکم، میرا نام بلال ہاشمی ہے اور میں آپ کو کہانی سناؤں گا۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی جس کا نام ہے وسیلہ، اور اس کے مصنف ہیں شین میم دانش، میاں والی کے ہیں یہ، اور یہ کہانی شائع ہوئی تھی ذوق شوق میں۔ کہتے ہیں، آہ میرے منہ سے بے ساختہ کراہ نکل گئی۔ کیا ہوا بھائی، ٹھیک تو ہو؟ میرے ارد گرد موجود ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہی ہوں، میری پیٹھ میں اچانک کوئی چیز چبھی تھی اس لیے کراہ نکل گئی، میں نے اپنے ساتھیوں کو تسلی دی۔ حالانکہ اس وقت میری پیٹھ درد سے پھٹی جا رہی تھی، لیکن میں نے اس بارے میں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان تھے، اور اس پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ہم سب ایک چھوٹے سے بند ڈبے میں قید کر دیے گئے تھے۔ ہماری سانسیں بند ہو رہی تھیں کیونکہ یہاں آکسیجن نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری پیٹھ میں کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو، اور اس سے لگنے والے زخم سے اب خون رس رہا ہو۔ ارے تم اچھے خاصے زخمی ہو، اچانک میرے پیچھے موجود ایک ساتھی نے کہا۔ شاید اس نے میری پیٹھ کا زخم دیکھ لیا تھا۔ نہیں، میں اتنا زخمی نہیں ہوں، بس ہلکی سی چوٹ آئی ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تمہاری پیٹھ سے خون بہ رہا ہے اور تم کہتے ہو ہلکی سی چوٹ آئی ہے؟ پیچھے سے ایک اور ساتھی کی خوف زدہ سی آواز آئی، اور میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں یار، مجھے لگتا ہے جیسے میری پیٹھ میں کسی نے خنجر گھونپ دیا ہے، لیکن میں یہ بتا کر تم سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے آخرکار تسلیم کرنا پڑا۔ اب کیا ہوگا؟ کہیں زیادہ خون بہنے سے تم مر ہی نہ جاؤ۔ ہمارے پاس تو کوئی پٹی بھی نہیں ہے کہ باندھ کر خون روک سکے، میرے ایک ساتھی نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، اتنا خون بھی نہیں بہ رہا کہ میری موت واقع ہو جائے، میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے اب نقاہت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، کمزوری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اچانک ایک اور جھٹکا سا لگا، اور میرے ایک اور ساتھی نے کرا کر کمر پکڑ لی۔ اب میں نے اس کی کمر سے خون بہتے دیکھا تو چکرا کر رہ گیا، کیونکہ اب مجھے پتا چلا تھا کہ میری کمر سے بھی ایسے ہی خون بہ رہا ہوگا۔ لیکن ہم سب بے بس تھے، کچھ کرنے کے قابل نہ تھے، کیونکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر اس چھوٹے سے ڈبے میں قید کر دیا گیا تھا، اور یہ ڈبہ ایک ٹرک میں رکھ دیا گیا تھا۔ اب ٹرک کو لگنے والے ہر دھچکے کے ساتھ ہمارے دل اچھل کر حلق میں آ رہے تھے، سانسیں رک رہی تھیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ احتجاج بھی نہیں۔ اور اگر ہم احتجاج کرتے بھی تو ہماری کون سنتا؟ بہت ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اچانک میرا ایک ساتھی بول اٹھا۔ ہاں بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ سب ساتھی ایک زبان ہو کر بولے۔ میں البتہ خاموش ہی رہا، کیونکہ میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایسی بات تھی جو شاید میرے ساتھیوں کے ذہن میں نہ آئی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب ہمیں اس قید سے آزاد کیا جائے گا، آزاد کیا بھی جائے گا یا نہیں۔ کیا پتہ ہم یوں ہی قید میں رہتے رہتے دم توڑ دیں۔ اچانک حرکت کرتے ہوئی گاڑی رک گئی، اور پھر کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ہمیں نیچے اتارنے کے سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے۔ لو دوستو، لگتا ہے ہماری آزادی کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ضبط کے باوجود میرے منہ سے ایک کراہ بھی نکل گئی، کیونکہ کمر میں موجود زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سبھی خوفزدہ سے تھے، اور نا امیدی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس ڈبے کو ایک اور جھٹکا لگا، اور ہم سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر رہ گئے۔ پھر ڈبہ حرکت کرنے لگا، لیکن اس بار ٹرک کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ شاید اب ہمیں ٹرک سے نیچے اتارا جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں حرکت رہنے کے بعد ڈبے کی حرکت رک گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ڈبہ زمین پر رکھ دیا گیا ہو۔ کچھ دیر ایسی ہی آوازیں سنائی دیتی رہیں، جیسے اس طرح کے کئی ڈبے ہمارے ڈبے کے ساتھ رکھے جا رہے ہوں، اور پھر چند لمحوں بعد ہمارے ڈبے کا دروازہ کھل گیا۔ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہم سب کے چہروں سے ٹکرایا، اور ہمارے چہرے کھل اٹھے۔ حالانکہ ابھی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں موجود ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم قید میں نہیں ہیں۔ ہوں، مال تو اچھا ہے، اچانک کسی کی آواز سنائی دی۔ ہاں استاد، مال ایک دم فرسٹ کلاس ہے، میں کبھی خراب مال نہیں لاتا، ایک اور آواز سنائی دی، اور ایک سرد سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میرے باقی ساتھی بھی یقیناً اس سے محفوظ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ وہ تو مجھ سے کہیں زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ارے اس کو کیا ہو گیا؟ اس آدمی کی آواز دوبارہ سنائی دی جسے استاد کہا گیا تھا۔ بس استاد، راستے میں کوئی چوٹ آ گئی ہوگی، ہاں ویسے ٹھیک ٹھاک تھے وہاں تو، دوسری آواز نے کہا، اور میری سمجھ میں آیا کہ استاد نے میرا یا میرے ساتھی کا زخم دیکھ لیا تھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، یہ سب چلتا ہی رہتا ہے کاروبار میں، لیکن زیادہ نقصان بھی برداشت نہیں ہوتا، استاد نے کہا۔ نہیں نہیں استاد، بس ایک مچھلی دیکھ کے تم پورے تالاب کو خراب مت سمجھو، باقی سب ٹھیک ہے، دوسری آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، استاد نے کہا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اوے رحمو، ادھر آ، اور اس گڈو کو بھی بلا، ہر وقت کام سے بھاگتا ہے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، استاد کی کڑک آواز سنائی دی۔ جی استاد۔ کچھ دیر بعد دو منمناتی ہوئی آوازیں سنائی دی۔ یہ مال شوکیس میں رکھ دو تم دونوں، اور ہاں یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ کیسے رکھنا ہے انہیں۔ استاد کی آواز میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی۔ جی ہاں استاد، اچھا مال آگے رکھنا ہے اور خراب مال پیچھے، اس بار ایک منمناتی ہوئی آواز نے جواب دیا۔ جلدی سے انہیں رکھو اور کام بھی کرنے ہیں۔
تم تو ایک چھوٹے سے کام میں گھنٹے لگا دیتے ہو۔ استاد کی آواز ایک بار پھر سخت ہو گئی۔ بس استاد 2 منٹ میں رکھ دیتے ہیں، دونوں منمناتی ہوئی آوازوں نے بیک زبان کہا، اور پھر ان دونوں نے ہمیں ڈبے کی قید سے نجات دلانا شروع کر دی۔ لیکن یہ آزادی صرف چند لمحوں کے لیے میسر ہوئی۔ اس کے بعد ہم سب کو ایک شیشے کے ڈبے میں قید کر دیا گیا، لیکن اس قید میں یہ بات غنیمت تھی کہ ہم ادھر ادھر دیکھ سکتے تھے اور ارد گرد کا جائزہ لے سکتے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ میرے کئی ساتھی زخمی ہو چکے تھے اور چند ایک تو شدید زخمی تھے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں شیشے کے بڑے بڑے 2-3 ڈبے موجود تھے، اور ان ڈبوں کے اندر پہلے بھی ہم جیسے قیدی موجود تھے۔ اس کے علاوہ کچھ قیدی پیٹیوں میں بھی قید تھے، اور یہ سب قیدی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی سب کے سب پھل تھے، یعنی سب کے سب کیا تھے؟ پھل تھے۔ 2-3 آدمی ہماری دیکھ بھال کر رہے تھے، اور ایک بڑی سی توند والا آدمی کرسی پر بیٹھا حکم چلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ وہ سیدھا اس توند والے کے پاس آیا اور بولا، استاد جلدی سے 2 کلو سیب دینا، آج ذرا جلدی میں ہوں، ابھی دیتے ہیں سیٹھ جی رحمو۔ استاد نے پہلے اسے جواب دیا، پھر اپنے ملازم کو آواز دی، جی استاد۔ دوسرے لمحے رحمو اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سیٹھ جی کو 2 کلو سیب دے دو، اچھے اچھے اور صاف ستھرے۔ بڑی توند والے نے، جسے استاد کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، رحمو سے کہا، جی استاد ابھی لو۔ رحمو نے کہا، اور پھر شیشے کے قید خانے کو ایک طرف سے کھول کر میرے ساتھی کو ایک ایک کر کے لفافے میں ڈالنے لگا۔ ایک بار اس کا ہاتھ میری طرف بھی بڑھا اور میں لرز کر رہ گیا، لیکن پھر اس نے میرے ایک اور ساتھی کو اٹھا کر لفافے میں ڈال دیا اور ان سب کا وزن کرنے لگا۔ جب سیٹھ سیب لے کر چلا گیا تو استاد نے رحمو کو بلایا، یہ کیا کیا تم نے؟ اچھے اچھے سیب چن کر اس کو دے دیے، اگر اسی طرح کرتے رہے تو یہ گلے سڑے سیب کہاں جائیں گے؟ میں دکان منافع کے لیے چلاتا ہوں، خسارے کے لیے نہیں۔ استاد کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ استاد تم نے خود تو کہا تھا کہ سیٹھ جی کو اچھے اور صاف ستھرے سیب دینا۔ رحمو کے لہجے میں حیرت تھی، تو کیا اس کے سامنے ہی کہتا کہ گلے سڑے سیب بھی ڈال دو؟ تم ابھی نئے ہو اس لیے کام کا صحیح تجربہ نہیں تمہیں۔ اگر اب ہم صرف صاف ستھرا مال بیچیں تو منافع کیسے کمائیں گے؟ ہمیں تو الٹا خسارہ ہوگا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں بھی تو کھلانا ہے، اس لیے تم اچھے اور گلے سڑے سیب ملا کر تولا کرو تاکہ سب بک جائیں، بعد میں گلے سڑے خالی کون لے گا؟ استاد نے رحمو کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے استاد، اب ایسا ہی ہوگا، رحمو نے فرما برداری سے جواب دیا۔ اگلا گاہک آیا تو رحمو نے اسے گلے سڑے سیب بھی صاف ستھرے سیبوں کے ساتھ ملا کر تول دیا اور وہ لے کر چلا گیا۔ اس سے اگلے گاہک کو بھی رحمو نے ایسے ہی سیب دیے۔ استاد ہر گاہک کے آنے پر اپنا پرانا فقرہ دہراتا جا رہا تھا کہ اچھے اچھے اور صاف ستھرے سیب دینا، لیکن اب چونکہ رحمو سمجھ گیا تھا، اس لیے استاد کو کوئی شکایت نہ ہوئی۔ جب 5واں گاہک دکان میں داخل ہوا تو اس نے 3 کلو سیب لیے۔ اس بار باقی ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی ایک تھیلے میں ڈال دیا گیا۔ اس آدمی نے تھیلا اپنی کار میں رکھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جو یقیناً ہماری اگلی منزل تھی، اور شاید آخری بھی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں ہمیں کھا لیا جاتا۔ میں دل ہی دل میں خوفزدہ ہو رہا تھا کیونکہ میرا آخری وقت نزدیک آتا جا رہا تھا۔ آخر کار ایک بڑی سی کوٹھی میں جا کر رک گئی اور وہ آدمی کار سے نکل کر باہر چلا گیا۔ اس نے مڑ کر ہماری طرف ایک نظر دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم صورت آدمی آیا اور ہمیں تھیلے سمیت اٹھا کر کار سے باہر لے گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں وہی آدمی موجود تھا جو ہمیں لایا تھا۔ بخشو، پھل جلدی سے کاٹ لو، مہمان پہنچنے والے ہیں، اور ہاں جو پھل گلا سڑا ہو نا اسے ڈسٹ بن میں ڈال دینا، سمجھ گیا؟ اس نے ملازم سے مخاطب ہو کر سختی سے کہا۔ جی صاحب سمجھ گیا، بخشو نے فرما برداری کا پورا مظاہرہ کرتے ہوئے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہمیں تھیلے سے باہر نکالنے لگا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شکر ہے ایک پھل تو نکل آیا، میں اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں گا، اس سے مجھے ہاتھ میں پکڑ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے وہ پہلا آدمی اندر داخل ہوا۔ بخشو نے جلدی سے مجھے کہیں چھپانا چاہا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوا۔ ارے تمہیں کہا بھی تھا کہ گلے سڑے پھل ڈسٹ بن میں ڈال دینا، پھر بھی تم اس گلے سڑے پھل کو کاٹ رہے تھے، کب سدھرو گے تم؟ مہمان کیا سوچیں گے؟ جاؤ ابھی ڈسٹ بن میں ڈال کر آؤ جلدی سے، اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ بخشو کی آنکھوں میں جلتے مسرت کے دیے بجھ کر رہ گئے۔ اس نے ایک حسرت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے مالک پر۔ نہیں صاحب وہ تو میں، اس سے کچھ کہنا چاہا۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا؟ اب کی بار مالک نے چیختے ہوئے کہا اور بخشو کانپنے لگا۔ جی صاحب سن لیا میں نے، اس نے اتنا ہی کہا اور مجھے اٹھا کر ڈسٹ بن تک لے آیا۔ ایک آخری حسرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی، پھر مجھے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اب میں نیم اندھیرے میں پڑا اپنی اگلی منزل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تقدیر نہ جانے مجھے کہاں لے جانے والی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو ایک ناگوار سی بدبو میرے نتنوں کے ذریعے دماغ میں داخل ہوئی۔ یہ میں کہاں پہنچ گیا؟ میں نے حیرت سے سوچا اور اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ وہ ایک کچرے کا ڈھیر تھا جس پر شاید مجھے صبح سویرے ڈسٹ بن سے نکال کر ڈال دیا گیا تھا۔ میرے ارد گرد کچھ اور گلے سڑے پھل بھی بکھرے پڑے تھے، لیکن ان میں سیب کوئی نہیں تھا۔ شاید یہی میری آخری منزل ہے، میں نے افسردگی سے سوچا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں اسی طرح کچرے کے ڈھیر پر پڑا گل سڑ جاؤں گا۔ باقی پھل بھی میری طرف افسردہ تھے۔ اسی لمحے ایک چھوٹی سی بچی کچرے کے ڈھیر کے پاس آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سیدھی میری طرف آئی اور مجھے اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کے دیپ جل رہے تھے۔ اس نے فرط مسرت سے مجھے چوم لیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی،
تم میری بھوک مٹانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے. میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. کتنا مہربان ہے میرا رب جس سے میری دعا سن لی. کل میں نے دکان میں تمہیں دیکھ کر اپنے لیے مانگا تھا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خوبصورت تر و تازہ پھل ہمارے لیے نہیں ہوتے, ہمارے لیے تو تم جیسے گلے سڑے پھل ہی بنائے گئے. اسے جذباتی انداز میں کہنا شروع کیا. غریب سی بچی ہے نا. اور پھر مجھے دانتوں سے کاٹ کر کھانے لگی. وہ مجھے بڑی رغبت سے کھا رہی تھی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. یہ آنسو بیک وقت خوشی کے بھی تھے اور غم کے بھی. خوشی اس بات کی کہ میں کسی غریب کی بھوک مٹانے کا وسیلہ بن رہا تھا, اور دکھ اس بات کا کہ اس غریب کی قسمت میں کوئی تر و تازہ پھل نہیں آیا تھا. یا اللہ, تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ جیسے گلے سڑے پھل بنا کر ان غریب بچوں کے رزق کا وسیلہ بنا دیا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی امیر نواب کے منہ کا نوالا بننے کی بجائے ایک غریب بچی کی بھوک مٹانے والا بنا تھا. میں نے سنا ہے کہ کسی بھوکے کی بھوک مٹانا صدقہ ہے.